بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی چار ایسی خاموش نشانیاں جو صرف ایک خاص مقام پر پہنچنے والے بندوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ چار خاموش تبدیلیاں آ رہی ہیں تو مبارک ہو، آپ کا رشتہ عرش والے سے جڑ چکا ہے اور اللہ کی خاموش مدد آپ کے پہرے دے رہی ہے۔ ان نشانیوں کو پہچانیں، کہیں آپ انہیں عام اتفاق سمجھ کر نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آج ہم آپ کی زندگی کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو آپ کی تنہائیوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ محترم عزیزو، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک اندھیری سرنگ میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوجھتا۔ کبھی معاشرے کے طعنے ہمیں جینے نہیں دیتے، تو کبھی گھر کی چار دیواری میں موجود مسائل جیسے کرائے کا مکان، بچوں کی فیس اور بڑھتے ہوئے قرضے ہمارے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے فریاد کرتے ہیں، اپنوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے، زخم بھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ محترم عزیزو، جب بندہ رات کی خاموشی میں تہجد کے مصلے پر بیٹھتا ہے تو وہ دنیا کے تمام سہاروں سے کٹ کر اس ذات سے جڑ جاتا ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ محترم عزیزو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں دنیا نہیں دیکھ پاتی؟ یہ اللہ کی وہ خاموش مدد ہے جو شور مچائے بغیر آپ کے بگڑے ہوئے کام سنوارنا شروع کر دیتی ہے۔ مستند کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ قرض میں ڈوب گیا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس کے گھر کے باہر آ کر اسے رسوا کرنے لگے۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے تہجد کی نماز کو اپنا سہارا بنا لیا۔ ایک رات جب وہ رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اگلے دن ایک ایسا شخص اس کے پاس آیا جس سے اسے کوئی امید نہیں تھی، اور اس نے نہ صرف اس کا قرض ادا کیا بلکہ اسے ایک کاروبار میں بھی شامل کر لیا۔ میرے محترم عزیزو، یہ ہے وہ خاموش مدد جو صرف تہجد گزاروں کا مقدر بنتی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی راتیں سوشل میڈیا اور فضول کاموں میں گزر جاتی ہیں، حالانکہ شعبان کا یہ مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان کا سایہ قریب آ رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنی راتوں کو آباد کریں تاکہ ہماری زندگیوں سے نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے محترم عزیزو، آج ہمارے سماجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور لوگوں سے امیدیں لگا لیں۔ جس گھر میں تہجد کی روشنی داخل ہوتی ہے وہاں سے لڑائی جھگڑے، نافرمانیاں اور تنگ دستی خود بخود کوچ کر جاتی ہیں۔ مستند روایات میں آتا ہے، اللہ تعالی سحر کے وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کا شدت سے منتظر ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، یا آپ کو کسی ایسی بیماری نے گھیر رکھا ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، تو ایک بار میرے کہنے پر تہجد کی اس خاموش طاقت کو آزما کر دیکھیں۔ جب آپ رات کو اللہ کے سامنے روتے ہیں تو فرشتے آپ کی آواز پہچان لیتے ہیں اور آسمانوں پر آپ کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے اور آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ وہ تعلق ہے جو انسان کو دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ میرے محترم عزیزو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم ان چار بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اگر آپ میں موجود ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ پھر کائنات کا کوئی غم آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ محترم عزیزو، زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کے پاس تہجد کی دولت ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہے۔
مائیں پریشان ہیں کہ جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور کہیں سے اچھے رشتے کا پیغام نہیں آتا۔ باپ پریشان ہے کہ کمر جھک گئی ہے لیکن بیٹوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزو، ہم نے ان مسائل کا حل سیاسی لیڈروں، عاملوں اور دنیاوی سہارے دینے والوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیے کہ جس تالے کی چابی کھو جائے اسے صرف وہی کھول سکتا ہے جس نے وہ تالا بنایا تھا۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے بند دروازوں کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ چابی آپ کو تہجد کے مصلے پر ملتی ہے۔ محترم عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے تہجد کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا؟ بہشتی زیور میں ایک واقعہ ہے کہ ایک نیک بخت خاتون کا شوہر بہت زیادہ بد اخلاق اور تن مزاج تھا۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس خاتون نے کسی سے شکایت نہیں کی، بس چپ چاپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے اپنے گھر کی سلامتی مانگنا شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ شوہر جو بات بات پر آگ بگولا ہو جاتا تھا، اللہ نے اس کے دل کو ایسا بدلا کہ وہ گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔ محترم عزیزو، یہ ہے وہ خاموش تبدیلی جو آپ کے حالات میں آتی ہے اور کسی کو کان و کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ محترم عزیزو، آج کل ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ مقدر کی لکیروں کا رونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہم جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں ناکامی ملتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تقدیر کے قلم کو بھی دعا کے ذریعے بدلوایا جا سکتا ہے؟ فضائل صدقات اور فضائل ذکر میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں نے اپنی گریہ و زاری سے بلاؤں کو ٹال دیا۔ میرے محترم عزیز و اللہ کی خاموش مدد کا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو گناہوں کی اس دلدل سے نکال دیتا ہے جہاں آپ برسوں سے دھسے ہوئے تھے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ آ جانا ہی کامیابی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو تہجد کی توفیق مل گئی تو یہ دنیا کی تمام ڈالروں اور ریالوں سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جسے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت مل گئی، اسے دنیا کی کسی بادشاہت کی حاجت نہ رہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، جو بیماریوں کا ڈیرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی راتوں کو مردہ کر دیا۔ ہم موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ میرے محترم عزیزو، ذرا سوچیں، جب آپ سحر کے وقت اٹھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر آپ کی زبان سے بھی یا اللہ نکل جائے تو وہ صدا براہ راست عرش کو ہلاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، میں آپ کو ایک اور سبق آموز قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی دوستی کیا چیز ہے۔ ایک اللہ والے کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں سخت قحط پڑا تھا۔ لوگ بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ وہاں کے لوگ بڑے بڑے اجتماع کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام تنہائی میں جا کر سجدے میں گرا اور رو کر کہنے لگا، اے میرے مالک، تیری اور میری جو دوستی ہے اس کے واسطے بارش برسا دے۔ ابھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ بادل گھر آئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ محترم عزیزو، وہ کیا چیز تھی؟ وہ خاموش تعلق تھا جو اس غلام نے تنہائی میں اللہ سے جوڑ رکھا تھا۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خشک زندگیوں میں رحمت کی بارش ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے طعنے اور کرائے کے گھروں کی ذلت ختم ہو، تو ہمیں بھی اللہ سے وہی خاموش دوستی لگائی ہوگی۔ یہ چار نشانیاں جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا، یہ دراصل اسی دوستی کی مہریں ہیں۔ جب یہ نشانیاں کسی میں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر وہ بندہ زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، شعبان کی یہ آخری دن ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ رمضان کی اصل تیاری ہے، یہ اپنے رب کو منانے کا بہترین وقت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تہجد پڑھنے والے کی دعا اس تیر کی طرح ہے جو نشانوں سے کبھی نہیں چوکتا؟ اگر آج آپ کا کوئی مقدمہ عدالت میں پھنسا ہے، اگر کوئی دشمن آپ کی جان و مال کا
پیچھا پڑا ہے یا اگر آپ کی عزت پر حرمت آ رہا ہے تو آپ دنیا کی کچھ کچہریوں کے چکر چھوڑ کر اللہ کی کچہری میں حاضر رہیں۔ وہاں نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سفارش کی، وہاں صرف آپ کے آنسو کافی ہیں۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے بھی آج سے تہجد شروع کرنی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، یہ بھی اس کی ایک خاموش مدد ہے کہ اس نے آپ کو اس پیغام تک پہنچا دیا۔ آگے چل کر میں آپ کو دوبارہ نشانیاں تفصیل سے بتاؤں گا، وہ 4 نشانیاں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کس طرح اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تہجد صرف ایک نماز نہیں، بلکہ یہ عشق الہی کا وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے صرف تو چاہیے، اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر میں تیرا ہوں تو پھر یہ ساری کائنات تیری ہے۔ میرے محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے آپ کو اپنی زندگی کے وہ پوشیدہ راز سمجھ آنے لگیں گے جنہیں آپ اب تک محض اتفاق سمجھتے رہے ہیں۔ اللہ کی خاموش مدد کی پہلی بڑی نشانی نیند کا غیبی پیرا ہے۔ محترم عزیزو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ رات کو تھک کر چور ہو کر سوئے، ذہن میں الجھنیں ہوں، جسم ساتھ نہ دے رہا ہو، لیکن اچانک رات کے کسی پہر آپ کی آنکھ کھل جائے، جیسے کسی نے آپ کو بڑے پیار سے پکارا ہو، آپ گھڑی دیکھیں تو وہی تہجد کا وقت ہو رہا ہو؟ میرے محترم عزیزو، یہ کوئی عام اتفاق نہیں، یہ کائنات کے مالک کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاموش بلاوا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا غافل ہے، آپ اپنے دکھ اسے سنائیں تاکہ انہیں سکون میں بدل دے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ تہجد کے وقت خود بخود کھلنے لگیں، سمجھ جاؤ کہ اس کا نام اللہ کے مقرب بندوں میں لکھا جا چکا ہے۔ محترم عزیزو، یہاں ایک بڑا دلچسپ اور سبق آموز نقطہ ہے۔ جسے ایک بادشاہ اپنے خاص درباریوں کو ہی رات کی محفل میں بلاتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے خاص بندوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ آج ہمارے سماجی مسائل کا رونا ہر طرف ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھاتا ہے تو وہ دراصل ہمیں ان مسائل سے نکالنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ ایک تاجر کا سارا مال سمندر میں ڈوب گیا، وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص ٹوٹا ہوا دل لے کر تہجد میں اٹھا اور کہنے لگا، یا اللہ، دنیا نے دروازے بند کر دیے، تو اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ میرے محترم عزیز و اللہ کی خاموش مدد دیکھیے، اسے اسی ہفتے ایک ایسا پرانا قرض مل گیا جس کی اسے امید ہی نہیں تھی، اور اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ چمک اٹھا۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، آپ کی آنکھ تہجد میں کھل جاتی ہے، تو مصلی پر آ جائیں، کیونکہ اللہ آپ کی جھولی بھرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ محترم عزیز، اللہ کے خاموش مدد کی دوسری بڑی نشانی خیالات، حالات کی درستگی اور غیبی رہنمائی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کسی بڑے مہنگے مسئلے میں پھنسے ہوں، جیسا کہ مکان کا کرایہ ادا کرنا ہو یا کسی دشمنی کی سازش کا ڈر ہو، اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں؟ لیکن اچانک آپ کے دل میں ایک ایسی بات آئے، ایک ایسا خیال آئے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور آپ اس پر عمل کریں تو مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے۔ محترم عزیزو، یہ آپ کا اپنا ذہن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی وہ خاموش سرگوشی ہے جو اپنے تہجد گزار بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو بھی برکتیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی عقل کا نگہبان بن جاتا ہے۔ محترم عزیز، ایک بہت ہی پیاری بات آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ایک ماہر نعت خواں جب محفل میں رنگ جمانے کے لیے کوئی خاص اشعار پڑھتا ہے تو لوگوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کا بندہ تہجد میں یا حیو یا قیوم پکارتا ہے تو عرش پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد آپ کے دشمنوں کے دلوں کو آپ کے لیے نرم کر دیتی ہے۔
حیات الصحابہ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی راتیں اللہ کے حضور رک کر گزار دی، اور دن میں اللہ نے ان کے لیے بڑی بڑی سلطنتوں کے دروازے کھول دیے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر ایک عجیب سا اطمینان آ گیا ہے، آپ کو اب دنیا کے تانوں سے فرق نہیں پڑتا، جب آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ میرا رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، تو یہ اللہ کی دوستی کی سب سے بڑی مہر ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی روح کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو شخص تہجد کی خاموشی میں اللہ کی پناہ لے لیتا ہے، اللہ اسے وہ ذہنی طاقت عطا کرتا ہے کہ پہاڑ جیسا دکھ بھی اسے ریت کا ذرہ لگنے لگتا ہے۔ میرے محترم عزیز ہو، یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں خاموشی سے دستک دے رہی ہیں۔ یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب سے آپ نے اللہ کا ذکر شروع کیا، آپ کے وہ کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے، وہ آپ اب آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہونے لگے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ آپ کی پریشانی کہاں گئی، لیکن صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس سے جڑا ہے۔ شعبان کا یہ مبارک وقت ہے، رمضان آنے والا ہے، ان نشانیوں کو پہچانیں اور اپنے رب کے شکر گزار بن جائیں۔ ابھی دو اور ایسی نشانیاں باقی ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ ان کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ عہد کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے رب کی اس خاموش مدد کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میرے محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، یہاں ہم اللہ کی اس خاموش مدد کی بقیہ دو ایسی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو کسی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ اللہ کی خاموش مدد کی تیسری بڑی نشانی، رزق اور اسباب کا غیبی پہرا۔ میرے محترم عزیزو، خاموش مدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں نوٹوں کی بارش ہونے لگے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کے وقت اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے جن کا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو کسی رقم کی ضرورت تھی، آپ کا ہاتھ بالکل تنگ تھا، لیکن اچانک کہیں سے ایسی مدد آ گئی، یا کوئی ایسا رکا ہوا کام بن گیا جس نے آپ کی عزت رکھ لی؟ میرے محترم عزیزو، یہ اللہ کی وہ خاموش صفت رزاقیت اور جو صرف اپنے تہجد گزار دوستوں کے لیے حرکت میں آتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ عدم تحفظ ہے۔ کل کی فکر میں ہم دبے جا رہے ہیں کہ کل کیا کھائیں گے، بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، یہ کرائے کا گھر کب چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جو تہجد میں اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کا ضامن بن جاتا ہے۔ فضائل صدقات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ نہ تھا۔ انہوں نے خاموشی سے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے عرض کی کہ مالک، یہ تیرے مہمان ہیں۔ ابھی وہ فارغ ہونے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اجنبی ڈھیر سارا کھانا اور ضروریات کے سامان دے کر چلا گیا۔ میرے محترم عزیزو، یہ غیبی پہرے آج بھی موجود ہیں، بس ہم نے ان دروازوں کو کھٹکھٹانا چھوڑ دیا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اب ہم اس چوتھی اور سب سے اہم نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسے دیکھ کر بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی سجدے شکر بجا لاتے تھے۔ یہ نشانیاں ہیں دعاؤں کا بن مانگے پورا ہونا۔ میرے محترم عزیزو، ولایت کا ایک مقام وہ ہے جہاں بندے کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے دل میں بس ایک خیال آتا ہے اور اللہ اسے حقیقت کا روپ دے دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کا دل کسی چیز کو چاہ رہا ہو، ابھی آپ نے زبان سے اس کا ذکر بھی نہ کیا ہو، اور وہ آپ کے سامنے آ جائے؟ یا آپ کسی شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے؟ میرے محترم عزیزو، یہ اس بات کی خاموش علامت ہے کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ جو اللہ آپ کی آرزوؤں کا خود خیال رکھنے لگا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ناممکن کا لفظ آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حکایت صحابہ میں ملتا ہے کہ جب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عورت نے
جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ نے بس اتنی دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے۔ میرے محترم عزیزو، ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور اسی کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی جس پر اس نے دعویٰ کیا تھا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے دوستوں کی پکار کی طاقت۔ جب آپ تہجد میں روتے ہیں تو اللہ آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے تمام الفاظ تقدیر بدلنے لگتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اب اگر ہم ان تمام نشانیوں کا نچوڑ نکالیں تو صرف ایک لفظ میں سمٹ آتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ساتھ۔ جب آپ کی نیند اڑنے لگے، جب آپ کے دل میں غیبی خیالات آنے لگیں، جب آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے، اور جب آپ کی دعائیں بن مانگے پوری ہونے لگیں، تو سمجھ جائیں اب آپ دنیا کے محتاج نہیں رہے۔ تہجد گزار کی زندگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہجوم میں ہو یا تنہائی میں، وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج ہمارے گھروں میں جو نافرمانیاں ہیں، جو اولاد کے مسائل ہیں، جو میاں بیوی کی رنجشیں ہیں، ان سب کا علاج خاموش تعلق ہے۔ جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ پوری دنیا کو آپ کا پتہ بتا دیتا ہے۔ شعبان کے ان آخری ایام میں اپنے اندر ان چار نشانیوں کو تلاش کریں۔ اگر ایک بھی نشانی آپ میں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے مزید مضبوط کریں۔ یہ وہ دولت ہے جس سے نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی چڑا سکتا ہے۔ میرے محترم عزیز ہو، یاد رکھیے اللہ کی خاموش مدد کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، اللہ کی نشانیاں اتنی ہی واضح ہوتی نظر آئیں گی۔ آج یہ سبق صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے ہے۔ اپنے مسلوں کو آباد کریں، اپنی راتوں کو آنسوؤں سے سجائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کیسے آپ کے گرد پہرا دیتی ہے۔ آپ کے وہ تمام سماجی، دنیاوی اور مسائل جن کا تذکرہ ہم نے کیا، وہ سب ریت کی دیوار ثابت ہوں گے جب اللہ کا فضل آپ کے سب شامل حال ہوگا۔ میرے محترم عزیز و، اللہ سے دوستی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ میرے محترم عزیز و، یاد رکھیے اللہ کی یہ خاموش نشانیاں کسی تحفے سے کم نہیں ہیں، اور تحفہ صرف اسے ملتا ہے جو اس کی قدر کرنا جانتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں آج یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ آپ بھی ان خوش نصیب میں شامل ہوں جن کی مدد فرشتے کرتے ہیں، تو آج کی رات سے ہی تہجد کا ارادہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کا حل اسی سجدے میں چھپا ہو جسے اب تک آپ ٹالتے آ رہے ہیں۔ اللہ کی خاموش مدد کا یہ سلسلہ آپ کے لیے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ بس ایک قدم آپ بڑھائیں، 10 قدم اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر آپ کو تھام لے گی۔ محترم عزیز و، آخر میں اللہ رب العزت کے حضور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو رات کی تنہائی میں تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کو تہجد کی لذت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنا قرب عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں کو سکون کا گہورہ بنا، اور ہماری ہر مشکل کو اپنی خاموش مدد سے آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی روح پرور اور ایمان افروز باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے اپنے عزیزوں تک شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔